حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا، اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئی، اور 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہی۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھی اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت عائشہ جب میرے بستر پر نبوت پر سوتی رہتی تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر کے دکھائے گا۔ مغربی دنیا خصوصاً دشمنان اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کو لے کر پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے دیکھتے ہوئے اب ہندوستان کے کچھ تنگ نظر لوگ اس موضوع کو بحث بنا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تقدس پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عالم اسلام اور خصوصاً مسلمانان ہند کے لیے انتہائی گھناؤنی سازش ہے۔ اس کو لے کر آج کا ہر مسلمان پریشان ہے۔ ہم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی پاک کی توہین برداشت سے باہر ہے، مگر اس کے باوجود لا علم مسلمان اس اعتراض پر اپنے آپ کو لاجواب محسوس کرتے نظر آتے ہیں، اور بعض مسلمان خود حیران ہو کر اس پر سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی عائشہ سے اتنی کم عمری میں نکاح کیوں کیا تھا۔ آگے جو تحقیق اور حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اسے پڑھ کر آپ کے سارے شک و شبہات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ خود اپنے دوسرے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کی غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھیں، خود سمجھیں اور کسی دوسرے تک آگے بھی پہنچانے والے بن جائیں تاکہ آئندہ پوری زندگی آپ کو اس موضوع کے متعلق پریشانی میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان کی 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی کے وقت ان کی عمر شریف 9 برس کی تھی۔ یہ ساری روایات بالکل صحیح اور درست ہیں اور ان کی صحت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ حیرانی اور تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی سے نکاح کیا تھا؟ آئیے دوستو اس کی حقیقت کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں۔ 1400 سال پہلے یہ عام سی بات تھی، اور اس نکاح کے پیچھے کیا حکمت تھی اس کا جواب دینے کے لیے ان روایات کی صحت پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں جو اوپر حدیث پیش کی گئی، بلکہ اس کو تاریخی پس منظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی غذا اور ان کے استعمال کی چیزوں میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اور اسی طرح انسانوں کے جسم کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ 1400 سال پہلے کم عمری کی شادی عام سی بات تھی، بلکہ اکثر ہی کم عمری کی شادیاں ہوتی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ، ایشیا، امریکہ اور افریقہ میں 9 سے 14 سال میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ سینٹ اگسٹین نے 350 قبل از مسیح میں جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر 10 سال تھی۔ کنگ رچرڈ دوم 1400 عیسوی میں 7 سال عمر کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ہنری 8 نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کی۔ عیسائیوں کی موجودہ بائبل کے چیپٹر 31 اور آیت نمبر 17 میں ہے، مگر ہر وہ لڑکی جو باکرہ کنواری ہے اس کو اپنے لیے محفوظ کر لو۔
کیتھولک انسائکلوپیڈیا جو عیسائیوں کی ہے اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا نکاح 12 سال کی عمر میں 99 برس کے جوزف سے ہوا تھا۔ 1929 سے پہلے تک چرچ آف انگلینڈ برطانیہ کے وزیر ہمیشہ 12 سال کی لڑکی سے ہی شادی کرتے تھے۔ 1983 تک کیتھولک قانون کے مطابق پادریوں کو 12 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کی اجازت تھی۔ یہ بات سن کر آپ حیران ہوں گے کہ 1880 تک امریکہ کی اسٹیٹ ڈلیورا میں لڑکیوں کی شادی کے لیے جو کم سے کم عمر تھی وہ 8 سال تھی اور کیلیفورنیا میں 10 سال تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امریکہ کی اسٹیٹ میسچوس اور نیو ہمسفر میں اب بھی بالترتیب 12 اور 13 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی کی اجازت ہے۔ یہاں تک تو عیسائیت اور مغربی ممالک میں لڑکی کی شادی کی مناسب عمر اور وہاں کے معروف شخصیات کے متعلق تھا، جس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ تاریخی نقطہ نظر سے اس عمر کی لڑکی سے نکاح کرنا ایک عام سی بات تھی اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا تھا، اور اس عمر میں اکثر لڑکیاں بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہندو مذہب کی، اور ہندو مذہب کی مقدس کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان میں لڑکی کی شادی کی مناسب عمر کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب منو سمرتی میں لکھا ہے کہ لڑکی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ گوتما 18 تا 21 میں ہے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کے ایام حیض شروع ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دے، کیونکہ اگر بلوغت کے بعد بھی بیٹی گھر میں رہے تو ہندوستانی گھروں میں لڑکیوں کو بلوغت سے پہلے ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ سری نواس ان دنوں کے بارے میں لکھتے ہیں جبکہ انڈیا میں بلوغت سے قبل شادی کرنے کا رواج چلتا تھا، لڑکی کو اس کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اس کی شادی کر دینی ہوتی تھی۔ ہندو لاء کے مطابق اور ملک کے رواج کے موافق لڑکی کے باپ پر یہ ضروری تھا کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دے، اگرچہ رخصتی میں اکثر تاخیر ہوتی رہتی تھی جو تقریباً 3 سال تک ہوتی تھی، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایسی کم عمری کی شادیوں کا انڈیا میں آج بھی رواج ہے۔ دی انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس میں لکھا ہے کہ جس کی بیٹی اس حالت میں بلوغت کو پہنچتی تھی کہ وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کے ہندو باپ کو گنہگار سمجھا جاتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لڑکی خود بخود سدرا یعنی نچلی ذات کے درجے میں چلی جاتی تھی، اور ایسی لڑکی سے شادی کرنا شوہر کے لیے پیسے رسوائی ہوا کرتا تھا۔ منو سمرتی نے مرد اور عورت کے لیے شادی کی جو عمریں طے کی ہیں وہ اس طرح کہ لڑکا 30 سال کا اور لڑکی 12 سال کی، یا لڑکا 24 سال کا اور لڑکی 8 سال کی، مگر آگے چل کر برہمسمتی اور مہا بھارت کی تعلیم کے مطابق ایسے موقعوں پر ہندو لڑکیوں کی جو شادی کی عمر بتائی گئی ہے وہ 10 سال اور 7 سال ہے، جبکہ اس کے بعد کے شلوکاس میں شادی کی کم از کم عمر 4 سے 6 سال اور زیادہ سے زیادہ 8 سال تک بتائی گئی ہے۔ تو ہندو مذہب کے ماننے والوں کی اپنی کتابوں کے مطابق بھی اس عمر میں شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا تو وہ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں یا سیاسی مفاد کی خاطر، ہندو مسلم فسادات کی خاطر، سیاست کی خاطر، ان کو چاہیے کہ پہلے تاریخ کا اور اپنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 1400 سال پہلے ملک عرب میں بھی اس عمر میں لڑکی کی شادی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کے پیغام کو جھٹلایا تھا انہوں نے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ وہ ہر اس موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر وار کر سکیں، زبانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو زبانی حملے کرتے تھے ان میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے تھے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر کبھی بھی ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے نکاح کو لے کر اعتراض کریں یا طعنہ دیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کے سماج میں یہ عام سی بات تھی۔
اور ان کے نزدیک وہ کوئی ایسی عیب کی بات نہیں تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ آپ کو طعنہ دیتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلے 54 سال تک صرف ایک ہی زوجہ محترمہ تھی، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بیوہ عورت تھی جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے عین جوانی کے ایام صرف ایک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے ہیں، جو آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات تک بھی ان سے تعلق رکھا، اور یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک اور تعلق برقرار رکھا۔ اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، جبکہ ان کی عمر مبارک 6 سال تھی، مگر اسی وقت رخصتی نہیں کی گئی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال کی ہوئی تب آپ کی رخصتی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ کی رخصتی ہوئی اس وقت کیا حضرت عائشہ ابھی نابالغ بچی تھی؟ نہیں، بلکہ ملک عرب کے موسم، غذا، ہوا، درجہ حرارت اور وہاں کی رسمی ترتیب کے لحاظ سے وہ عمر بچیوں کی رخصتی کے لیے قابل قبول اور بلوغت کی عمر تھی۔ تاریخ اور جدید سائنس اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بلوغت کی عمر مختلف زمانے اور مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہوتی رہی ہے۔ موجودہ سائنسی تحقیقات اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ لڑکیاں مکمل بلوغت کی عمر کو 9 سے 15 سال کی عمروں کے درمیان کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری ہی صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلا دی تھی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں ہوا۔ وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ عبادت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا میں خاص طور پر بہت ممتاز تھی۔ ام درہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی، اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا
اور ایک درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن وہ روزہ دار تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور ایک درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں ایک درہم کا گوشت منگا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی جو موقع کی مناسبت سے ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجہ میں بھی انہیں کافی مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث فقہ پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقدس ہیں۔ اس طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر ہیں اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ و ماہر تھے، مگر میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معلومات اور علاج معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر شریف میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے، اور عرب و عجم کے اطباء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوائیں تجویز کرتے تھے، اور میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ یکم رمضان شب 6 شبہ 57 ہجری یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المومنین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔